یہ مدینہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کا مدینہ۔ یہ وہ دور تھا جب تاریخ کاغذوں پر نہیں دلوں پر لکھی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے تاریخ کی کتابیں نہیں لکھوائی کیونکہ لوگوں کو کاغذ کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود گواہ تھے۔ ہزاروں صحابہ زندہ تھے جو چلتی پھرتی تاریخ تھے۔ ارے تم نے بدر کا میدان نہیں دیکھا؟ میں وہاں موجود تھا۔ عہد کے پہاڑ پر میں کھڑا تھا۔ فتح مکہ کے دن میں نبی یار کے پیچھے تھا۔ مگر پھر وقت کا پہیہ گھوما، صحابہ ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہونے لگے۔ مسلمانوں کی نئی جنریشن آئی جنہوں نے بدر اور احد کو نہیں دیکھا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کیسی تھیں وہ قربانیاں؟ وہ اپنے ہیروز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول کر رومیوں ایرانیوں کے قصے سننے لگے۔ وہ ہر کولیس اور رستم کے کارناموں پر حیران ہوتے، اپنے گھر کے شیروں کو چھوڑ کر وہ دوسروں کے بیڑیوں سے متاثر ہو رہے تھے۔ شاید یہ سب افسانے ہی تھے۔ یہ امت کے حافظے کی موت تھی۔ یہ وہی وقت تھا، تاریخ دھندلا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے چھین لے، بلکہ علماء کی موت کے ذریعے علم کو اٹھا لے گا۔ یہ فکری تبدیلی ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس خطرے کو سب سے پہلے ایک مرد کلندر نے بھانپا جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے اسکالر ابن شہاب زہری کو بلایا۔ ایک تاریخی حکم دیا گیا، ابن شہاب جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور سنت کو جمع کرو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں علم مٹ نہ جائے اور ہم اپنے ہیروز کو بھول نہ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا کے آخری کچھ ہی صحابی زندہ تھے، تو ابن شہاب نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھا اور اسے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے لگے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان ہمارے ان گریٹ ہیروز کو بھول جائیں۔ اور ان کے انہی میں سے دو اسٹوڈنٹس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، ابن اسحاق اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جس کے بعد ابن شہاب نے اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب لکھی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کتاب پوری کی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا، اور عمر بن عبدالعزیز کے شہید ہوتے ہی اس کے صرف 30 سال بعد پوری بنو امیہ کی حکومت ٹوٹ گئی، اور بنو امیہ کے ساتھ ساتھ ابن شہاب کی لکھی ہوئی اسلام کی تاریخ کی پہلی کتاب بھی دنیا سے غائب ہو گئی۔ پھر عباسیوں کا دور آیا، بغداد کا دور۔ یہ لوگ علم کے دیوانے تھے۔ عباسی خلافت میں بھی بنو امیہ کی طرح بہت ساری خرابیاں تھیں، لیکن ان میں ایک بات ایسی تھی جسے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ عباسی علم اور نالج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک عباسی بادشاہ نے رومن امپائر سے ایک بہت بڑی جنگ صرف افلاطون کی ایک کتاب کے بدلے میں ختم کر دی تھی۔ عباسی خلافت کے بادشاہ منصور نے بنو امیہ کے کیپٹل کو ختم کر کے دنیا میں مسلمانوں کا ایک نیا کیپٹل بنایا، بغداد۔ اور دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کی بنیاد رکھی، بیت الحکمہ، ہاؤس آف وزڈم۔ یہ لائبریری بناتے ہی عباسی بادشاہ منصور نے اسی ابن شہاب زہری کے اسٹوڈنٹس ابن اسحاق کو اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ جاؤ اور اسلام کی ہسٹری پر دوبارہ ایک کتاب لکھو، لیکن کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک اس میں پوری دنیا کی ہسٹری ہونی چاہیے۔ ابن اسحاق نے بالکل ایسا ہی کیا اور منصور کے آرڈرز پر مسلمانوں کی پہلی کمپلیٹ تاریخ لکھی۔ یہ حدیث کی کتاب نہیں بلکہ ایک ہسٹری کی کتاب تھی، لیکن آج ابن اسحاق کی یہ امپورٹنٹ بک بھی دنیا سے غائب ہو چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیوں یہ ساری کتابیں دنیا سے غائب ہو رہی تھی؟ اس کی وجہ صرف ایک تھی، مسلمانوں کے پاس پیپر نہیں تھا۔ وہ ہڈیاں، کھالے اور مہنگے پیپائرس استعمال کرتے تھے۔ کاغذ بنانے کا راز صرف ایک ملک کے پاس تھا،
چائنا اور انہوں نے اسے دنیا سے چھپا رکھا تھا۔ لیکن بہت جلد یہ سب بدلنے والا تھا، کیونکہ عباسی خلافت کے آتے ہی کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں اور چائنیز ایمپائر کی سب سے بڑی جنگ ہوئی۔ جس میں مسلمانوں کی فوج نے آسانی سے پوری چائنیز فوج کو کرش کر دیا اور ہزاروں چائنیز سولجرز کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ انہی چائنیز قیدیوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پیپر بنانے کی ٹیکنالوجی کا اچھی طرح پتہ تھا، اور یہاں سے مسلمانوں نے وہ سیکرٹ ٹیکنالوجی سیکھی جس نے دنیا بدل دی۔ پھر آخر عباسی خلافت کا سب سے بڑا بادشاہ آیا جس کا نام تھا ہارون الرشید۔ خلیفہ ہارون الرشید نے فوراً بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی پیپر مل لگائی۔ اب کتابیں لکھنا آسان ہو گیا، علم کا سیلاب آ گیا۔ یہ اسلامک گولڈن ایج تھی۔ اس وقت کے اسکالرز کی عزت آج کے سیلیبریٹیز جیسی تھی۔ Cristiano Ronaldo breaks his Lionel Messi does it again. He's super. امام بخاری، امام مسلم، ابن حشام، واقدی اور پھر تاریخ کے سب سے بڑے مورخ امام طبری، یہ سب اسی دور کے ستارے تھے۔ لیکن پھر زوال کی ایک جھلک نظر آئی۔ مسلمان کمزور ہوئے، بیت المقدس چھن گیا، حکمران سو رہے تھے لیکن علماء جاگ رہے تھے۔ دمشق میں ایک عظیم اسکالر تھے، امام ابن عساکر۔ انہوں نے 40 جلدوں پر مشتمل تاریخ لکھی۔ وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے تھے، تاریخ گواہ ہے، ہم پھر اٹھیں گے، ہم القدس واپس لیں گے۔ انہی کی محفلوں سے ایک نوجوان اٹھا، صلاح الدین ایوبی۔ بارک اللہ فی عزمک یا یوسف، جس نے تلوار کے ساتھ ساتھ تاریخ کو بھی اپنے سینے میں بسایا تھا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، اس نے یروشلم فتح کر کے دکھایا۔ اسی فوج نے اپنے اسیر بھی تھے جنہوں نے تلوار بھی چلائی اور الکامل فی التاریخ جیسی عظیم کتاب بھی لکھی۔ مگر پھر مشرق سے وہ آندھی اٹھی جس نے سب کچھ راکھ کر دیا، چنگیز خان اور اس کا پوتا ہلاکو خان۔ جب منگول بغداد کی طرف بڑھ رہے تھے، مسلمان کیا کر رہے تھے؟ افسوس، وہ بیس کر رہے تھے، سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کیسی روٹی کھاتے تھے؟ فرقہ وارانہ بیس عروج پر تھی۔ ہلاکو خان آیا اور اس نے شیعہ سنی کی تفریق کیے بغیر سب کی گردنیں اڑا دی۔ بغداد کا دریا پھیلے مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوا، اور پھر اس نے ہاؤس آف وزڈم کی لاکھوں کتابیں دریا میں پھینک دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دریا کا پانی کئی دنوں تک کتابوں کی سیاہی سے کالا رہا۔ صدیوں کا علم بہہ گیا۔ اس تباہی کے بعد ابن کثیر اور ابن خلدون جیسے لوگوں نے پھر سے چراغ جلائے۔ ابن خلدون کی مقدمہ آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن پھر مسلمانوں نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر کیا۔ یورپ میں گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کر لیا، ایک مشین جو دن میں 4000 صفحات چھاپ سکتی تھی۔ اور مسلمان، عثمانی سلطنت کے علماء اور بادشاہوں نے فتویٰ دیا یہ مشین حرام ہے۔ وجہ، کچھ نے کہا علم مشین سے نہیں سینے سے آتا ہے، کچھ نے کہا یہ کافروں کی ایجاد ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یورپ میں کتابیں عام ہو گئی، نیوٹن اور گلیلیو پیدا ہوئے، یونیورسٹیاں بن گئی، اور مسلمان ہاتھ سے لکھنے پر مجبور رہے۔ 300 سال ہم نے علم کو قید رکھا۔ جب تک ہماری آنکھ کھلی، یورپ ہم سے صدیوں آگے نکل چکا تھا۔ میرے دوستو، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم نے علم کی قدر کی، ہم نے دنیا پر راج کیا، اور جب ہم نے کتاب کو چھوڑ کر فضول بیسوں اور بڑی عمارتوں کو ترجیح دی، ہم غلام بن گئے۔ تاریخ گواہ ہے، قومیں صرف جذبات سے نہیں، علم اور ٹیکنالوجی سے جیتتی ہے۔ آج ہمارے پاس پیپر بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، لیکن کیا ہمارے پاس وہ پیاس ہے جو ہارون الرشید اور ابن خلدون کے پاس تھی؟